میں جب سے گھر آئی تھی میں نے بھائی کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھی تھی۔ بھائی اکثر کچن کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں کچن کے پاس بیٹھی پانی پی رہی تھی کہ بھائی نے مجھے نہ دیکھا تھا۔ وہ اوپر والی سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر کچن کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کچن میں کیوں جا رہا ہے۔ کچن میں جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں بے بسی سے بس دیکھتی رہ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج پھر کیا ہونے والا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا خود کو کرائے کے مکانوں میں زندگی گزارتے پایا۔ یوں عمر عزیز کا ایک طویل عرصہ مختلف محلوں اور قسم قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ بیت چکا ہے، جس کی وجہ سے والد صاحب کو مردم شناسی آ گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم قصور کے ایک پرانے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ بھائی سرمد کے ساتھ میں نے ایف اے کیا تو ہم دونوں کو اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ ملا، لیکن وہاں جانا مشکل میں پڑ گیا۔ ہماری روانگی میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ والدہ صاحبہ کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہوا کہ ان کے دل پر اثر ہو گیا۔ ہم سب گھبرا گئے کہ ہمارے جانے کے بعد گھر میں امی ابو اکیلے رہ جائیں گے۔ اولاد کس دن کے لیے ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مشکلات سہ کر انہیں پروان چڑھاتے ہیں تو لازم ہے کہ مشکل میں بچے بھی انہیں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، ہاں انہیں کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے سرمد بھائی سے کہا کہ آپ یونیورسٹی جوائن کر لیں، میں امی کے پاس رہ جاتی ہوں، اس وقت انہیں میری ضرورت ہے، میں اور ابو امی کو سنبھال لیں گے۔ جبکہ ملازمہ گھر کا کام کر جاتی ہے۔ بھائی کو میری یونیورسٹی نہ جانے کا دکھ ضرور ہوا، مگر مجبوری ایسی تھی کہ بیمار والدہ کو تنہا چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ میرا دل حالانکہ بہت اداس تھا، دعا کر رہی تھی کہ اللہ کوئی ایسا مددگار بھیج دے جو امی کی دیکھ بھال کر لے اور میں اپنی تعلیم جاری رکھوں۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ ہفتے بھر میں علاج سے والدہ کو افاقہ ہوا، طبیعت سنبھل گئی اور انہوں نے پھپھو جی کو بلوا لیا۔ پھپھو نے مجھے کہا اب تم یونیورسٹی چلی جاؤ، بڑی مشکل سے داخلہ ہوا ہے، تمہارا مستقبل اسی سے وابستہ ہے، جبکہ شمائلہ آپی ادھر ہی ہیں، تم ان کے پاس رہ لینا، اسلام آباد اتنی دور نہیں ہے، تم لوگ چھٹی والے دن آ جایا کرنا۔ والدہ نے بھی اصرار کیا کہ تم بھائی کے ساتھ چلی جاؤ۔ غرض ان کے اصرار پر میں اور بھائی اکٹھے یونیورسٹی آ گئے۔ 20 دن کے بعد 3 دن کی چھٹیاں ہوئی تھی، ہم دونوں بہن بھائی واپس آ گئے۔ جو ہی گھر میں قدم رکھا، دروازے کے سامنے برآمدے میں 22 سال کی لڑکی کو سبزی کاٹتے پایا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ شکل و صورت اور لباس سے ملازمہ تو نہیں لگتی، کسی اچھے خاندان کی معلوم ہوتی ہے۔ شکل و صورت اور لباس بھی عمدہ تھا۔ میں اسے نظر انداز کرتی والدہ کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے لپٹ گئی۔ امی جان، دن رات وہاں آپ کی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی، پچھتا رہی تھی کہ کیوں آپ کو ایسے حال میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ارے پگلی، میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، معمولی سا اٹیک ہوا تھا، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہاری پھپھو نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں، اب رابعہ بھی آ گئی ہے، گھر اس نے سنبھال لیا ہے۔ مجھے امی کی دوری نے ایسا دھکا دیا تھا کہ ان کے اس جملے پر غور نہیں کیا۔ اب تو رابعہ بھی آ چکی ہے، یہ تک نہ پوچھ سکی کہ رابعہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ چھٹی کے 3 دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ ہم دوبارہ سے اسلام آباد کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی پہنچ کر ذہن سے رابعہ کا عکس مٹ گیا۔ سوچا ہوگی کوئی پھپھو کی جاننے والی وقتی طور پر مدد کے لیے بلوایا ہوگا۔ پہلی ملاقات میں ایک بار بھی میری اس سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ فون پر روز ہی امی سے بات ہوتی تھی، مگر میں نے کبھی یہ تکلف نہیں کیا کہ ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لیتی۔ دوسری بات، چھٹی پر جب ہم گھر آئے تو رابعہ کو اس طرح گھر کے کاموں میں مگن پایا، ایسا لگا کہ جیسے یہ اسی کا گھر ہے، مگر وہ کچھ خاموش ہی تھی۔ آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ پھپھو موجود نہ تھی، وہ واپس اپنے شہر جا چکی تھی۔ میری نظریں بار بار اس رابعہ پر پڑ رہی تھی جس نے ابھی تک از خود مجھ سے مخاطب ہونے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے احساس تو موجود تھا، وہ مجھ سے گفتگو کی خواہاں ہے، مگر نہ جانے کیوں جھجک رہی تھی۔ بالآخر میں نے امی جان سے پوچھا، امی جان، یہ لڑکی کون ہے؟ امی کہنے لگی، اسے تمہاری پھپھو نے رکھا ہے۔ کیا انہوں نے اسے اپنے شہر سے بلوایا ہے؟ میں نے پوچھا، ہاں، یہ ان کے گھر میں پناہ لیے ہوئی تھی۔ پناہ سے کیا مطلب ہے امی جان؟ انہوں نے بتایا، بیٹی تمہاری پھپھو نے مجھے تفصیل بتائی ہے کہ ایک دن ان کے گھر کا دروازہ بجا، دن کا وقت تھا، انوری نے بتایا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے یہ کھڑی تھی، اس کی حالت صحیح نہیں تھی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے گھر کے اندر بلا لیا اور پوچھا، تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ بولی، رابعہ نام ہے، باپ کی وفات کے بعد سے سوتیلی ماں کے پاس رہتی ہوں، جن کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، مگر میں ہر بدسلوکی سہنے پر مجبور تھی کیونکہ اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں تھا۔ جاتی بھی تو کہاں جاتی، سوتیلی ماں کو میرے روپ میں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، میں ان کے بچے سنبھالتی اور گھر کا سارا کام کرتی، مگر وہ مجھے پھر بھی بوجھ سمجھتی تھی، بات بات پر ڈانٹتی جھڑکتی اور مار پیٹ سے بھی گریز نہ کرتی۔ آج صبح مجھ سے قیمتی گلدان صفائی کرتے ہوئے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا، مجھے آگ میں جلانے والی لکڑی سے انہوں نے پیٹ ڈالا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔
पहले सोचा कि पड़ोस में चली जाऊं, क्योंकि जब कभी वो ऐसा करती थी मैं पड़ोसन के घर जा बैठती। कुछ देर बाद अम्मा का गुस्सा ठंडा हो जाता तो वो मुझे आवाज देकर बुला लेती। पड़ोसन भी हालात जानती थी, लिहाजा मुझे अपने पास बिठा लेती, खाना वगैरह खिला देती और मुझे तसल्ली देती तो मैं नॉर्मल हो जाती। इस बार पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसन घर पर नहीं थी, शायद किसी काम से बाहर गई हुई थी। कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर दिल में आया कि आज दरिया में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लेती हूँ। इसी इरादे से चल पड़ी, रक्षा लिया। हालांकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, मगर मैंने ये बात रक्शे वाले को नहीं बताई। बस खामोशी से रक्शे में बैठ गई और कहा कि मुझे रावी जाना है। कहने लगा, रावी में किस जगह जाना है? उसके सवाल पर मैं बौखला गई। कोई जवाब न दिमाग में आया तो वो बोला, बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हें जहाँ कहूँगी वहीं पर पहुँचा दूंगा। वो मुझे रावी ले जाने के बजाय यहाँ ले आया। वो एक बुजुर्ग था, उसने घर के दरवाजे पर उतार दिया और कहा, बेटी इस दरवाजे पर दस्तक दो, ये यहाँ के एक मुअज़्ज़िज़ आदमी का घर है, ये नेक और शरीफ लोग हैं। मैं तुम्हें एक महफूज मकाम तक ले आया हूँ। तुम दरवाजा बजाओ और अंदर जाकर घर की मालकिन को अपना हाल बताओ। जब तक मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अगर उन्होंने तुम्हें आसरा नहीं दिया तो फिर बाहर आ जाना, वरना मैं चला जाऊंगा। वो रक्शे वाला भी वहीं का रहने वाला था। वो तुम्हारे फुप्पा को अच्छी तरह जानता था। जब राबिया ने तुम्हारी फुप्पो से पनाह की दरख्वास्त की तो उन्होंने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी और कहा कि मेरे शोहर के आने तक तुम मेरी मेहमान हो। जब वो आ जाएंगे, उनकी इजाज़त मिल जाएगी तो बेशक तुम यहाँ रह जाना, जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं हो जाता। यूं राबिया तुम्हारी फुप्पो के घर रही। तुम्हारे फुप्पा ने उसकी सौतेली माँ से राब्ता किया, मगर उस औरत ने दरवाजे के अंदर से ही कह दिया कि मेरा राबिया से कोई वास्ता नहीं है, मेरी तरफ से जाए भाड़ में। उसका जवाब सुनकर तुम्हारे फुप्पा ने अपनी बीवी से कहा कि तुम उसको अपने पास रखो, जमाना खराब है, उसे किसी के हवाले नहीं कर सकता। राबिया को वहाँ रहते हुए 4 माह गुजर गए थे कि मैंने अनवरी को बुलवा लिया। जब उसने मेरी मजबूरी देखी तो घर से राबिया को यहाँ ले आई। यूं अब वो हमारे घर रह रही है। राबिया की दास्तानें सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई। अब मैं उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आती। जब भी इस्लामाबाद से आती, उसके लिए छोटा मोटा तोहफा या उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ ले आती। वो खुश होती। वक्त मिलता तो उसके साथ थोड़ी देर बात भी कर लेती थी, जिससे उसे मज़ीद मुसर्रत का एहसास होता। राबिया सारे घर का काम करती थी, अम्मी अब्बू की एक बेटी की तरह खिदमत करती। उसे बचपन से काम करने की आदत थी। घरेलू काम उससे मुसीबत नहीं लगता था, बल्कि सारा दिन काम में मसरूफ रहकर खुद को चाकचौबंद और हल्का फुल्का महसूस करती। वक्त गुजरता गया। राबिया हमारे घर का एक फर्द ही बन गई थी। और अब वालिद साहब कहते कि मेरी पहले एक बेटी थी, अब 2 बेटियां हैं। उसके आने से हमारे घर में बरकत आ गई है। जब से राबिया बेटी आई है, उसके आने से हमारे घर में बरकत सी आ गई है। हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। उस लड़की के कदम मुबारक हैं। तभी मैं सोचती, ये बेचारी अपने घर में तो मनहूस रही, पहले माँ मर गई, फिर बाप और उसके बाद सौतेली माँ के रहमो करम पर इतने बरस जिंदगी की डोर खींचती रही। भला यहाँ आकर मुबारक कदम कैसे साबित हो गए? बात दरअसल नीयत की होती है। अम्मी अब्बू की नीयत अच्छी थी, उन्हें नेकी का मौका अल्लाह ने फराहम किया और फिर उनके इस अमल को अल्लाह ने पसंद किया। तभी रिज़्क में बरकत होने लगी। एक बेसहारा लड़की को उन्होंने अपने घर पनाह देकर उसकी इज्जत महफूज करके अपने लिए खालिक की तरफ से अजर पाया। तभी वो खुश थे और हम भी। वो हमारे घर को अपना घर समझती थी। अम्मी अब्बू को अपने वालिदैन जानकर दिल से उनकी खिदमत करती थी। अब्बा चाहते थे कि उसके वर्सा मिल जाएं तो उसे बाहिफाजत उनके हवाले कर दें, मगर राबिया कहीं जाने पर आमादा नहीं थी। कहती थी कि मेरे वर्सा नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेंगे। वालिद को उसकी इतनी फिक्र थी जितनी कि एक बाप को अपनी बेटी की होती है। वो चाहते थे कि राबिया राजी हो जाए तो उसकी शादी अपने रिश्तेदारों में किसी अच्छे घराने के लड़के से कर दे, मगर फिलहाल राबिया उस शादी पर राजी नहीं थी। इधर हमारा पहला साल यूनिवर्सिटी में गुजर गया, दूसरा साल शुरू था, मगर हैरत की बात ये थी कि राबिया ने कभी भाईजान से बात नहीं की थी, ना ही सरमत भाई ने उससे खुद कलाम किया था। हम सब छुट्टियों में घर आते, हमारे काम राबिया अस खुद अंजाम देती। मसलन हमारे कपड़े इस्त्री करके अलमारियों में हैंग कर देती। कपड़े साफ सुथरे होते और तमाम चीजें सलीके से रखी हुई मिलती थी। हमारे लिए राबिया का वजूद किसी भी रिश्ते से कम नहीं था। एक खास बात यह थी कि राबिया को हमारी पसंद नापसंद का बखूबी इल्म हो गया था। लिहाजा जब हम इस्लामाबाद से आते, वो हमारे लिए हमारी पसंद के खाने तैयार कर रखती। खास तौर पर सरमत भाई की पसंद की डिशेस वो खुद बनाती। उसके खानों की तारीफ किए बिना भाई भी न रह पाता। उसके खुलूस और मोहब्बत को देखते हुए हम बहन भाई को वो और भी अच्छी लगने लगी।
ایک بار ہم جب چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے تو رابعہ کو بخار ہو گیا۔ ابو صبح کام پر چلے جاتے، رابعہ کو ڈاکٹر کے پاس سوائے سرمد بھائی کے اور کون لے جاتا، لہٰذا وہ اسے گاڑی میں میرے ہمراہ کلینک لے گئے، ڈاکٹر کو دکھایا، پھر دوائی لے کر ہم لوگ گھر آ گئے۔ اسے موسمی بخار ہوا تھا، ٹھنڈ لگ گئی تھی، یہ پہلا موقع تھا۔ بھائی نے اس سے بات کی اور اس کی خیریت دریافت کی۔ اب وہ روز اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیتا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان جو خاموشی کی دیوار کھڑی تھی وہ ایک طرف ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ سرمد کی دلچسپی رابعہ میں بڑھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا میرا بھائی اسے پسند کرنے لگا ہے۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی۔ سوچا اگر یہ لڑکی میری بھابھی بن جائے تو کیا بات ہے۔ دیکھ پرکھ لیا ہے، عادت اور اتوار کا اندازہ تو ہے ہی، خوبصورت ہے۔ اگرچہ وہ کہتی تھی کہ صرف چھٹی پاس ہوں، مگر بات چیت اور رکھ رکھاؤ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لگتی تھی۔ بہرحال ابو امی کو اس سے اچھی دوسری بہو نہیں مل سکتی تھی۔ یہ میرے خیالات تھے، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ وہ کہیں اور نہ جائے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، میری بھابھی بن جائے، مگر اس بات کو میں لبوں پر نہیں لا سکی، دل میں چھپائے رکھا۔ سرمد بہت محتاط انداز میں بات کرتے تھے۔ اگر ان کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہوتی تو انہوں نے اسے ہرگز گھر والوں پر ظاہر نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں ان کی فطرت کو سمجھتی تھی، اور ویسے بھی ان معاملات کا اختیار ہمارے والدین کو تھا کہ وہ جہاں چاہیں ہماری شادیاں کر دیں۔ ہمیں اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں تھا، اور یہ بات ہماری خاندانی روایات کے خلاف تھی۔ تبھی ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی اکثر مجھ سے بات کرنے اس ٹائم آیا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کے بارے میں ہم اکثر گفتگو کرتے، مگر آج بھائی کا انداز بدلا ہوا تھا۔ ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور بولے، تم تو میری دوست ہو، تم سے کیا چھپانا۔ بات دراصل یہ ہے کہ رابعہ مجھے بھی اچھی لگتی ہے، مگر میں امی ابو سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے۔ ابو اسے اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں اس سے شادی کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کروں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں نے جواب دیا، چلو دیکھتے ہیں نصیب میں کیا لکھا ہے۔ فی الحال تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہمیں برسر روزگار ہونا ہے، جب شادی کا یہ مرحلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بات کر کے کم از کم مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ سرمد کے دل میں بھی رابعہ کے لیے جگہ ہے، اور جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ بھی یہی سوچ رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ امی ابو بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ رابعہ کی مرضی اور اس کا جاننا بھی ضروری تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اسے اشارہ دیا کہ وہ ہم سبھی کو پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ میری بھابھی بن جائے۔ اس نے کہا ایسا تقدیر میں ہوتا تو اچھا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خوشی میری قسمت میں نہیں لکھی۔ اچھا تمہیں تمہاری قسمت کا کیا پتا، مستقبل کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کہنے لگی، بے شک، مگر کچھ باتیں روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہیں، ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، اور یہ کیسی مجبوری ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ بس میری تقدیر میں یہ خوشی ہے ہی نہیں، تو اس بارے میں سوچنا بیکار ہے۔ رابعہ نے کچھ اس یقین سے بات کی کہ میں سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ رابعہ سرمد کو پسند کرنے کے باوجود اس سے نہ بات کرتی ہے، نہ اس کی جانب دیکھتی ہے۔ ہم تو صرف چھٹیوں میں آتے تھے، وہ مجھ سے گھل مل جاتی، مگر سرمد سے دور رہتی، جس کی وجہ سے وہ بھی رابعہ سے گریزاں رہنے پر مجبور تھا۔ تاہم میں سمجھتی تھی کہ میرے بھائی کے دل پر صرف رابعہ کا قبضہ ہے، وہ سرمد کے تصورات میں بس چکی تھی۔ پھر گھر میں رہتے ہوئے رابعہ کے محتاط رویے نے بھی میرے بھائی کو اس سے دور کر رکھا تھا۔ سچ کہوں، رابعہ کی شخصیت میں بہت سی خوبیاں تھی، مگر محبت کے معاملے میں اللہ جانے اس نے خود کو کیوں بد نصیب سمجھ لیا تھا۔ بالآخر ایک روز وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ میں نے بھائی کو بھی اس کے پیچھے جاتے دیکھا۔ میری کسی کی باتیں سننے کی عادت تو نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اس دن میں بھائی کے پیچھے آ گئی۔ دیکھا تو وہ رابعہ سے اپنے دل کی بات کہہ رہے تھے۔ ان کی بات سن کر رابعہ خاموش ہو گئی، جیسے کسی کو سکتہ ہو جاتا ہے۔ سرمد نے کہا، اگر میری بات بری لگی ہے تو معافی چاہتا ہوں، دوبارہ کبھی ایسی بات لب پر نہیں لاؤں گا، میں بس تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، سرمد مجھے دل سے نکال دو، میں تمہاری مشکور ہوں، مگر بہت مجبور ہوں، مجھے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، اگر کسی نے شادی پر مجبور کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ ایک بہت بڑی دھمکی تھی۔ سرمد خاموش ہو گیا اور دوبارہ کبھی ایسی بات رابعہ سے نہیں کی جس کی وجہ سے اسے اذیت ہو۔ یوں ہی ایک سال اور گزر گیا، ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، ہم بہن بھائی گھر آ گئے۔ امی ابو کو ہماری شادی کی فکر ستانے لگی۔ امی کی طبیعت بہتر تھی، مگر وہ کام کاج کرنے سے اب تک معذور تھی۔
میرے والدین پہلے بہو لانا چاہتے تھے تاکہ وہ گھر سنبھالیں اور میرے ہاتھ پیلے کریں۔ وہ آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے جن کا ہمیں علم نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ تم سے رابعہ بے تکلف ہے، تم اس سے پوچھو کہ اس کا شادی کا ارادہ ہے یا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سلمت کی شادی اسی سے کر دوں، اچھی لڑکی ہے، گھر سنبھالا ہوا ہے، اسے اچھی بہو کہاں ملے گی؟ میں نے بتایا کہ امی کئی بار رابعہ سے بات کی ہے، وہ شادی پر کسی صورت راضی نہیں ہے، کہتی ہے شادی پر اصرار کیا تو آپ لوگوں کے گھر سے کہیں چلی جاؤں گی، بہتر ہوگا اسے بہو بنانے کا خیال دل سے نکال دیں، جیسے وہ جینا چاہتی ہے اسے ویسا ہی جینے دیں۔ والدہ کی سمجھ میں رابعہ کی مجبوری نہ آ سکی۔ ایک روز میں اور رابعہ سلمت بھائی کے ہمراہ شاپنگ مال گئے۔ مجھے کچھ چیزیں لینی تھی، اصرار کر کے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ ہم لوگ اپنی مطلوبہ اشیاء لے رہے تھے کہ اچانک دو بچے دوڑتے ہوئے آئے اور امی امی کہہ کر رابعہ سے لپٹ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر میں اور بھائی دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے۔ کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ ابھی ہمارا یہ سوال لبوں پر تھا کہ ایک بزرگ سامنے آ گئے جو ان بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رابعہ سے کہا، رابعہ بیٹی ناراضگی ختم کر دو اور گھر چلو، تمہارے بغیر تمہارے بچے بہت اداس رہتے ہیں۔ یہ بزرگ ان بچوں کے دادا اور رابعہ کے سسر تھے۔ رابعہ نے ان سے ہمارا تعارف کروایا، وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئے، بچے بھی ہمراہ آئے۔ اس بزرگ نے والد سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ رابعہ کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، پھر اس کی شادی میرے بیٹے سے ہو گئی۔ رشتے میں بھی اس کی سوتیلی ماں کا چچا ہوں۔ مجھے احساس تھا اس بچے پر اس کی سوتیلی ماں بچپن سے ستم کرتی آئی ہے، تبھی اسے بہو بنایا تاکہ زندگی کی خوشیاں دے سکوں۔ مگر جب اس کے ہاں چھوٹے لڑکی کی پیدائش ہوئی تو میرے بیٹے کو ایک اور لڑکی سے عشق ہو گیا جو دفتر میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور رابعہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ انہی دنوں میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس کے ساتھ یہ المیہ گزر چکا تھا۔ رابعہ روتی پیٹتی سوتیلی ماں کے پاس گئی، مگر اس سنگ دل عورت نے اسے پناہ نہیں دی۔ اس کے بعد یہ گم ہو گئی۔ آج قدرت نے ہمیں ملایا، اللہ کا شکر ہے کہ نیک لوگوں کے گھر ہے، ورنہ اگر برے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بزرگ نے میرے والد کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ہمارے بیٹے کی دوسری بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے، اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ رابعہ کو تلاش کیا مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ میں اور بچے الگ پریشان تھے، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں ملوا دیا۔ اب آپ رابعہ کو سمجھائیں کہ یہ اپنے شوہر کو معاف کر دے اور واپس اپنے گھر چلے۔ اپنے بچوں کی خاطر والد صاحب یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ بزرگ آپ دیدہ تھے۔ میرے والد نے رابعہ کو سمجھایا، شاید اس کا دل خود بھی اب اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ان کے مل جانے کے بعد سے وہ دوبارہ ان سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، سو اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور سسر کے ہمراہ بچوں کے ساتھ گھر جانے پر رضامند ہو گئی۔ والد صاحب اور ہم بھی گئے، جبکہ اس کے شوہر نے ہمارے سامنے رابعہ سے معافی مانگی اور آئندہ حسن سلوک کی یقین دہانی کروائی۔ ابو نے کہا، بیٹا پہلے یہ یتیم تھی مگر اب اسے تم یتیم یا لاوارث مت سمجھنا، کیونکہ میں نے اسے بیٹی کہا ہے تو بیٹی ہی سمجھتا ہوں، اب اس کا خیال رکھنا۔ اس کے شوہر نے ابو سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب رابعہ کی مجبوری ہماری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ شادی کے نام سے کیوں بھاگتی تھی، شادی شدہ ہو کر وہ دوسری شادی کیوں کرتی۔ سچ ہے کہ شاید خدا نے اسے ہمارے گھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے کو بھیجا تھا، جب تک اس کا شوہر سنبھلتا وہ ہمارے گھر میں چپ چاپ صبر کیے رہی۔ خدا ایسی عورتوں کو جو اپنے کردار کی اس قدر حفاظت کرتی ہیں ہمیشہ خوشباش رکھیں۔